पीछे आ जाओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। इसके पीछे मकसद यही था कि इसमें ऐसे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स जो कि नज़र नहीं आते वहाँ आपको पहले से पिक हो सकते हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शाहिद आफरीदी कोई अबाउट 13-14 साल का था, फेडरल बी एरिया में जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ वो क्रिकेट खेला करता था। तो मैं जब क्रिकेट खेल के वापस आता था 5 बजे के बाद, तो वो वहाँ बहुत तेज़ बॉलिंग किया करता था। पहले ये बहुत तेज़ फास्ट बॉलिंग किया करता था, फिर उसके बाद उसको एडवाइस किया कि आप लेग ब्रेक बॉलिंग करें। तो स्टार्ट वो उसका वही था, वो टेनिस बॉल से ही, और वहीं से वो पिक हो गया और पता लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो इस तरह के कितने ऐसे प्लेयर्स होंगे, लोग बहुत ज़्यादा नाम लेते हैं कि जी बहुत अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं आजकल की T20 क्रिकेट में, चाहे वो डिविलियर्स का नाम आ जाए या कोई और नाम ले लें, लेकिन आपको ऐसे कई क्रिकेटर नज़र आएंगे जो टेप बॉल क्रिकेट से ऐसी क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि यार मुझे स्ट्रक्चर चाहिए इसका। तो स्ट्रक्चर के लिए फिर हमें एक टीम बनानी पड़ी, जिसमें मैं जावेद मियादाद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको ज्वाइन करने के लिए हामी भरी, सादिक मोहम्मद उसमें शामिल थे, तौसीफ अहमद उसमें शामिल थे। फिर हमने इसको स्ट्रीट से उठा के इसको एक स्ट्रक्चर दिया और बाकायदा इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस किस्म की क्रिकेट होती है, T20 क्रिकेट हो या जैसी भी हो, उसको हम उस लेवल पर लेकर आए। इन टेप बॉल क्रिकेट को जब हमें पता लगा कि कराची में ऑन दी एवरेज 10 ऐसे टूर्नामेंट्स टेप बॉल के होते थे, वो मुख्तलिफ छोटी छोटी जगहों पे, 1-2 टूर्नामेंट्स मैंने भी जाकर देखे, तो छोटे से मैदान में वो खेलते थे और एक आध पीछे से उन्होंने वो कैमराज लगा दिए होते थे, एक एंड से बॉलिंग होती थी। तो ये जब सारी चीज़ों को देखने के बाद जो बड़े मैदान पे उनको लाना चाह रहे थे, अजहर अली शाह क्रिकेट ग्राउंड पे हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, तो जावेद ने, सादिक भाई ने और हमने सब ने मिलकर जब ये फ़ैसला किया, तो फिर जावेद मियादाद ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि यार क्यों नहीं आप इसको एक नए फॉर्मेट के साथ लेके आते हैं। हम देखते हैं कि जी 5-5 ओवर की क्रिकेट ये खेलते हैं, क्यों ना हम इस क्रिकेट के फॉर्मेट को 2 इनिंग्स में कर दें, ताकि एक टीम को एक के बजाय 2 मौके मिलें कि वो कम बैक करे और जीत भी सके। सो इस तरीके से फिर हमने इसके फॉर्मेट को 6-6 ओवर्स में डिवाइड किया। 6 ओवर्स की पहली इनिंग, फिर दूसरी इनिंग खेली जाएगी, दूसरी टीम खेलेगी, फिर लीड ले ली होगी या कंसीड की होगी, तो तीसरी जब इनिंग में वो पहली वाली इनिंग वाली टीम खेलेगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने होंगे, और इस तरह चौथी इनिंग में जो भी टारगेट मिलेगा उसको अचीव करेंगे। यहाँ जो टीम है बॉलिंग करती हुई उसको रोकेगी कि वो टारगेट ना करे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, और जो कि मैं समझता हूँ कि टेप बॉल प्लेयर्स जो खेलते थे उनके लिए भी थोड़ा सा नया था। लेकिन जब ये मुकाबले शुरू हुए तो इस फॉर्मेट ने बहुत ज़्यादा इसको पजीराई मिली और बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। फिर सादिक मोहम्मद साहब की इसमें एक एडवाइस ये भी थी कि हम ज़्यादा तौर पर जब प्राइज़ मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो विनर और रनर्स अप को हम कह देते हैं कि जी इनको बड़े इनाम मिल जाने चाहिए। सो इसके इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए और मैच फिक्सिंग और दूसरी जो ख़राबियाँ थी उसको वो करने के लिए सादिक मोहम्मद साहब ने एडवाइस किया कि आप क्यों नहीं 1 से लेके 8 नंबर तक की जो टीम नंबर लेगी या रैंकिंग में आएगी उसको भी कुछ ना कुछ इनाम मिलना चाहिए। तो उससे ये है कि मुकाबले जो है वो बरकरार रहेगा और लोग कोशिश करेंगे अगर वो पहले नंबर पे फिनिश नहीं हो रहे तो दूसरे नंबर पे हो जाएं, तीसरे नंबर पे हो जाएं, चौथे पे हो जाएं, तो आखिर वक्त तक मुकाबलेबाजी का रुझान जो है वो इस क्रिकेट में रहेगा। तो ये थोड़ा सा नटशेल में मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इसके पीछे बैकग्राउंड था। अब मैं आपको जो KPTL लीग के जो फैक्ट्स हैं वो जो पीछे हमने किया KTPL 1 वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो हमारा नया सेटअप जो है वो जो नई हमारी जो लीग है वो शुरू होने जा रही है 16 जुलाई से 31 तक। लेकिन इससे पहले मैं ये इन फ्रेंचाइज ओनर्स का जिन्होंने इन स्कीम को ओन किया उनको मैं बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर ये क्रिकेट हो नहीं सकती थी। क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट में एक अपनी फ़ैन बेस है, एक अपना टैलेंट पूल है, और जिसमें हम हैरान हुए कि जब हमने डेटाबेस इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि हम तो टेप बॉल प्लेयर्स को नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने पूरे मुल्क से डेटाबेस इकट्ठा करना शुरू किया प्लेयर्स का, तो पता लगा कि तकरीबन लगभग 600 से ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ टेप बॉल क्रिकेट ही खेलते हैं, और उसमें से चंद इतने अच्छे प्लेयर्स भी हैं जिसको लोग हायर करके अपनी क्रिकेट में या क्लब क्रिकेट में लेकर आते हैं और उनको उनसे खिलवाते हैं।
तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने बाकायदा ड्राफ्टिंग सिस्टम के तहत इसका हम सिस्टम लेकर आए। तो ये 8 टीमों ने हमने बाकायदा इनको लोगोज दिए, उनके नाम दिए, और जिस किस्म की सपोर्ट हमें फ्रेंचाइज ओनर से मिली वो वाकई हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजा थी। अगर मैं हुआ है कि टेप बॉल में कोई स्टैट्स का कॉन्सेप्ट आया, जब हम इसकी सिलेक्शन कर रहे थे टेप बॉल की, तो हमने कहा कि ज़रा हमें इनके स्टैट्स तो दें कि कौन सा बैट्समैन है जिसने इतने रन्स किए हुए हैं, कौन सा बॉलर जिसने विकेट ली हुई हैं, क्योंकि हमने सिलेक्शन का प्रोसेस करना है। तो किसी के पास कोई स्टैट्स अवेलेबल नहीं थी। तो ये भी पहली मर्तबा हुआ कि KTPL सीज़न 1 में बाकायदा स्टैट्स आप देख रहे हैं कि इसमें एक बाकायदा आपको वेबसाइट पर अगर आप चले जाएंगे तो ना सिर्फ इन टीमों के बल्कि इंडिविजुअल प्लेयर्स के और उन सारे लोगों के आपको स्टैट्स मिल सकते हैं। जैसे आपने देखा कि क्लिफ्टन गाजी ने 9 मैच खेलने के बाद 24 पॉइंट हासिल किए थे, टॉप पर रहे थे ये और मलीन मलंग जो हैं इन्होंने फाइनल खेला, और उसके बाद क्लिफ्टन गाजीज़ ने ये टूर्नामेंट लास्ट ईयर का जीता था। आगे अगर हम चलते हैं तो आपको फिर हम बताते हैं कि ये वो स्टैटिस्टिक्स आपको नज़र आएगी जो कभी टेप बॉल में आपने कभी देखी ही नहीं होगी। यानी इसमें रन्स 6,643 बने, जिसमें 392 चौके लगे थे, कोई 4,384 बॉलें हुई थी इस टूर्नामेंट में, और 417 विकेट्स गिरे थे, और इसी तरह 526 छक्के लगे, और 134 प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 309 कैचेज़ हुए और 74 रनआउट्स हुए, जिसमें 110 ऐसे भी थे जिन्होंने कोई स्कोर नहीं किया। और इसके साथ अगर आप देखें कि वाइड्स का तनासुब, यानी हर वो स्टैट जो कि कहीं सोच नहीं सकते कि आपको टेप बॉल में मिलेगी, कि 1419 वाइड्स हैं, 119 नो बॉलें हुई, 4 मेडन से सिर्फ 60 ऐसे थे जिसमें ये 25 और 50 60 जो है 25 किए, जिसने 50 रन किए, 1 विकेट, यानी सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 5 विकेट किसी ने हासिल की, और 4 विकेट्स हासिल करने वाले 5 ऐसे प्लेयर्स थे, और हैट्रिक 5 हैट्रिक्स हुई इस KTPL सीज़न 1 में। इसी तरह फिर हमने कैश अवार्ड्स तकरीबन 5 मिलियन का हमने इसमें कैश प्राइज़ रखा हुआ था, जो तमाम टूर्नामेंट्स में इसको किया गया, जिसमें मैन ऑफ द मैचेस भी थे, जिसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट में थे, जिसमें विनर्स और रनर्स अप, उसके साथ साथ 3, 4, 5, 6, 7 और 8 की जो पोजीशन जिन्होंने हासिल की उनको भी इस तरह के इनामात मिले। आपने इसी तरह गिव अवेज में देख रहे होंगे कि शील्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुई। फिर हमने देखा कि ये मैन ऑफ द मैच की आपको सेमीफाइनल्स के ये नज़र आ रहे हैं कि जिसमें आपको क्लिफ्टन लियारी लेजेंड्स रेफरी फाइटर्स और इसके साथ मलीन मलंग रेफरी फाइटर्स के दरमियान जो मैच हुए थे, माजिद अली इसमें मलीन मलंग के ये रिसीव कर रहे हैं अपना अवार्ड, और इसी तरह ये मलीन मलंग और क्लिफ्टन गाजी में मतीउर रहमान जो थे वो फाइनल के मैन ऑफ द मैच हुए थे और वो अपना इनाम लेते हुए। तो ये वो इनकरेजमेंट थी जो इन टेप बॉल टेनिस के प्लेयर्स को KTPL सीज़न 1 में मिली। मीडिया की रीच अगर आप देखेंगे तो आप बड़ा इस पर ज़रूर देखेंगे कि ये सिर्फ टेप बॉल टेनिस को हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि ये बड़ी आम सी क्रिकेट थी, ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के मेयार के मुताबिक थी। लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें मैक TV US में और जियो सुपर ने हमारे साथ ताउन किया। उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग में हमारे साथ जो पार्टनर्स थे उसमें B स्पोर्ट्स, मैक TV था, BTV यूथ था, यूट्यूब था, KTPL फेसबुक, कराची टेप बॉल क्रिकेट स्टार्स थे, और नीचे आपको उनके सबके लोगोज नज़र आ रहे हैं। ब्लेड स्पेस में हमारे साथ शामिल था। तो ये वो नेट सेट ने बाकायदा इसको लाइव टेलीकास्ट किया। जनाब जावेद मियांदाद साहब, ज़ुहैर नसीर साहब, डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, चेयरमैन आबाद हनीफ मेमन साहब, और तमाम लेजेंड सादिक मोहम्मद साहब, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद साहब, तमाम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे दोस्त ने फरमाया कि लकीली या मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़ख्र से हम एज अ चैम्पियन आपके सामने खड़े हैं कि फर्स्ट सीज़न के चैम्पियन क्लिफ्टन गाजी। ये आइडिया जब ज़ुहैर नसीर साहब ने फ्लोट किया कि मैं कराची के उन बच्चों को एजुकेट करना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे कराची के बच्चे या पाकिस्तान में जो बच्चे हैं जो गली मोहल्लों में क्रिकेट खेला करते हैं, ये वो क्रिकेट है नासिर भाई कि ये आपने भी खेली होगी गले मोहल्ले में जब आप नौजवान थे, हमने भी खेली, और इस पिंडाल में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसने ये गली मोहल्ले में ये वाली टेप बॉल वाली क्रिकेट ना खेली हो। लेकिन
ہمارے یہاں بدقسمتی سے اسٹیپ بال کی کو پذیرائی نہیں ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بدر ایکسپو کے روئے رواں ہیں زہیر نصیر صاحب, میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ٹیپ بال کو پاکستان میں روشناس کرایا اور فرسٹ پریمیئر لیگ کا انعقاد کیا پچھلے سال. اور اس فرسٹ پریمیئر لیگ نے جس طرح سے ہارون رشید صاحب نے اور میرے دوست نے آپ کو میڈیا کے بارے میں بتایا کہ پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز نے اسے کور کیا اور خاص طور پر جیو سپر نے اسے تمام کے تمام میچز لائیو دکھائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے ساری عمر گلی محلوں میں کھیلے, ان کی یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ ان کے گھر والے, ان کے دوست احباب, ان کی فیملی ممبرز ہمیں ٹی وی اسکرین پر کھیلتے ہوئے دیکھیں گے. تو میں ان تمام بچوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے فرسٹ پریمیئر لیگ میں پارٹیسپیٹ کیا اور اب انشاءاللہ تعالی اگلے سیکنڈ پریمیئر لیگ میں بھی الیکٹ ہو کے انشاءاللہ تعالی کھیلنے جا رہے ہیں. میں خاص طور پر سندھ کی حکومت کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں, شکر گزار ہوں, جس طرح سے ہمارے دوست ناصر حسین شاہ صاحب نے اس ٹورنامنٹ کو اون کیا اور پوری گورنمنٹ کی سپورٹ کا اعلان کیا. تو میں دل کی گہرائیوں سے سی ایم مراد علی شاہ صاحب کا, ناصر حسین شاہ صاحب کا اور تمام پیپلز پارٹی کے جتنے بھی منسٹرز ہیں یا حکومت ہے ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں جس طرح انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس پریمیئر لیگ کو اون کریں گے, میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے شانہ بشانہ 16 جولائی سے لے کے 31 جولائی تک اصغر علی شاہ اسٹیڈیم میں بھی ہمیں پوری سپورٹ کریں گے اور وہاں کا دورہ بھی کریں گے. جاوید میاں داد صاحب کا تذکرہ کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیچ مکمل نہیں ہوتی. جب سے جاوید میاں داد صاحب نے اس پوری پریمیئر لیگ کو اون کیا اور جتنے ہمارے لیجنڈز نے اسے اونرشپ دی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس پریمیئر لیگ کو 4 چاند لگے. اگر 4 چاند لگے تو آپ لیجنڈز کی وجہ سے لگے, کرکٹرز کی وجہ سے لگے کہ جنہوں نے نہ صرف ملک میں انٹرنیشنلی پاکستان کا نام روشن کیا. میں آپ لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں سر. ان تمام گزارشات کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر زہیر نصیر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے بدر ایکسپو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا یہ انیشیٹو جو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں جو گلی محلوں میں کھیلا کرتے ہیں, انشاءاللہ ان میں سے اگر کوئی ایک بچہ بھی ہمارے نیشنل لیول پر چلا گیا اور کھیلنے چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں آپ کی اور ہماری یہ محنت کام آ جائے گی. اور ہم آئندہ بھی نہ صرف کرکٹ میں, جس طرح ابھی کمشنر صاحب آج چلے گئے تھوڑی دیر پہلے, تو کمشنر صاحب بھی جیسے ناصر حسین شاہ صاحب اون کرتے ہیں تمام کھیلوں کو, اسی طرح سے کمشنر صاحب بھی اون کرتے ہیں. میں آج بھی دوپہر کو ایک پروگرام میں ان کے ساتھ تھا اور کراچی کی باسکٹ بال کی ٹیم وہ الحمدللہ اسلام آباد کھیلنے جا رہی ہے, تو ہم نے اس ٹیم کو بھی سپورٹ کیا اور امید کرتے ہیں کہ وہ کراچی کی ٹیم انشاءاللہ باسکٹ بال کو بھی جیت کر آئے گی. اسی طرح پچھلے دنوں ہمارے گروپ نے سہیر آفریدی جو پاکستان جو کراچی پولیس میں ہیں, سندھ پولیس میں, وہ ایز اے باکسر انٹرنیشنلی گئے اور ایشیا کے چیمپئن الحمدللہ بن کر آ گئے. ایک پولیس کا سپاہی ایک پاکستان کا ایشین چیمپئن بن کر آیا. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے پورے پاکستان کے لیے, اور میں خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس بچے کو بھی ہم نے سپورٹ کیا تھا جو چیمپئن بن کر آیا. تو اسی وجہ سے ہم یہ کھیلوں کے میدان میں ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بچہ بھی نکل کر آ گیا اور انٹرنیشنل جا کر کوئی نہ کوئی ٹرافی جیت کر آ گیا تو نہ صرف کراچی کی پورے پاکستان کی اس میں عزت ہوتی ہے. ان تمام گزارشات کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر زہیر نصیر صاحب کا, جاوید میاں داد صاحب کا, ناصر حسین شاہ کا, تمام لیجنڈز کا, تمام خواتین و حضرات کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس ایونٹ میں آ کے ہمیں عزت بخشی. بہت شکریہ. توصیف صاحب, میرے بہت پیارے فیملی فرینڈ ہارون رشید صاحب, صادق محمد صاحب, میرے گروپ میرے بہت قریبی دوست حنیف گوہر صاحب جو آج کی کرکٹ ٹیم کے اسپانسر بھی ہیں, سلمان اسلم صاحب, حنیف صاحب
और तमाम मोतबर और मोहतरम ख्वातीन हज़रात जो आज यहाँ जमा हुए हैं, ज़ुहैर साहब के बारे में ये तो पता था कि वो नए आइडियाज़ के माहिर हैं। वो जब कोई आइडिया पेश करते हैं तो लगता है कि ये प्रैक्टिकली शायद ना हो पाए, लेकिन ये अमूमन उसको कर आए हैं। इन्होंने जो एग्जीबिशंस किए हैं, हमारी टेक्सटाइल की स्पेशल, जिसमें हनीफ गौर साहब भी इनके साथ थे, बड़ी मुनफ़रद और आइडियाज़ जो सबसे बड़ी एग्जीबिशन है वो इन्होंने दूसरे ऑर्गेनाइज़र से छीन के आज कामयाबी से वो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इंतज़ामात, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे बेहतर हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ताल्लुक़ उस पार्टी से है जिसने इस टूर्नामेंट को शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं और सीज़न 2 को भी सपोर्ट का वादा कर रहा है। नासिर भाई जो हैं वो हम सब के आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, भाई हैं और एक्सेसिबल हैं। जब भी ज़रूरत होती है हम में से कोई भी बिज़नेस कम्युनिटी का शख्स इनको अप्रोच करता है और ये फ़ौरन कॉल बैक करके वो चीज़ हल करते हैं। अब इस टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का जो कल्चर है वो ओरिजिनल कल्चर जो है वो मोहल्ले के क्रिकेट है, वो गलियों के क्रिकेट है। हमें अभी भी याद है कि हमारी वो टेप बॉल जब शॉट माल लगा के किसी के घर में चली जाती थी तो वापस लेने के लिए बड़ी मिन्नत समाजत करनी पड़ती थी। ये वो क्रिकेट है जो कराची की पहचान है। फिर वो क्रिकेट बढ़ी और इदारों ने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, जॉब देनी शुरू कर दी, नेशनल बैंक, PIA और दीगर कौमी इदारों ने। लेकिन आस्ते आस्ते बजट उन इदारों के कम होते गए और अब बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो कस्टम में या इन इदारों में स्पॉन्सर्स हैं और स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो अब ये जो ज़ुहैर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है और इसमें मुझे खुशी है कि बिजनेस कम्युनिटी ने इनका भरपूर साथ दिया। ये है उस उम्मीद को जिंदा रख रहा है कि जो हमें आपको है कि कराची ने माजी में भी बहुत बड़े बड़े क्रिकेट आइकॉन्स जो हैं वो नेशनल क्रिकेट को दिए हैं, नेशनल टीम को दिए हैं। जावेद नियामदाद साहब हमारे आपके सामने हैं, हारून रशीद साहब हमारे सामने हैं, सलीम यूसुफ साहब हमारे आपके सामने और बाकी सादिक साहब ज़रा, हनीफ साहब ज़रा, ये सब यहाँ के सपूत हैं। ये वो क्रिकेट आइकॉन्स हैं जिनको कराची ने नेशनल क्रिकेट को दिया। तो मैं समझता हूँ सिर्फ यहाँ कह के बात ख़त्म करूँगा कि अगर आप लोगों की इस कोशिश से, इस टूर्नामेंट से, इस सेकंड सीज़न से हमें चंद खिलाड़ी भी कराची से ऐसे मिल जाते हैं जो नेशनल क्रिकेट के लिए रिकमेंड हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ आपने ये मौका मार लिया है। आप अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। आपने शहर का वो थोड़ा सा कर्ज अदा किया है तो इस शहर ने आपको दिया है, इस शहर के आबासी होने के नाते। और ये हमारा आपका सबका जिम्मेदारी है कि कराची के मुतालिक कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स हो जिससे नेशनल स्पोर्ट्स को फ़रोग़ मिले तो हमें उसका साथ देना चाहिए। तो मैं ज़ुहैर भाई आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है और हर तरह से हम आपके साथ हैं। आप हमें इसके बाद लॉन्चिंग के बतलाएं कि किस अंदाज में हम आपकी मदद कर सकते हैं ताकि हमारा वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है जो इस बड़े कॉज के लिए आपके साथ शामिल हो सकेगा। तो मैं आप सबका मशकूर हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सेकंड लॉन्च जो है, सेकंड सीज़न भी जो है वो इतना ही कामयाब या पहले से ज़्यादा कामयाब देखने में आ रहा है जो आपने पहला प्रेसिडेंट हाउस में किया था। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह जुलाई में हम एक थ्रिल क्रिकेट कराची में और टीवी चैनल्स पे देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी बात हो रही थी, उनकी शादी नहीं हुई थी तो मैं उनसे यही पूछ रहा था, मैंने कहा भाई मतलब 40
کراس کر لیا تم نے اور ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی. تو کہنے لگا یار میں ایک پرفیکٹ خاتون کی تلاش میں تھا اور مجھے پرفیکٹ خاتون ملی نہیں کوئی. میں نے یار 40 سال گزر گئے ہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ 40 سال میں پرفیکٹ خاتون تمہیں نہ ملی. تو بہت سوچنے کا وجہ تھا. ہاں ایک تھی ویسے, جس طرح سے وہ بات کرتی تھی, جس طرح سے ان کا انداز تھا, جس طرح وہ چلتی تھی, ایک خاتون تھی. تو میں نے کہا پھر کہ وہ ایک پرفیکٹ آدمی کی تلاش میں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زہیر پرفیکٹ لیگ کی تلاش میں ہوتے تو شاید اگلے 10 سال تک بھی جو ہے وہ کے ٹی پی ایل جو ہے وہ کبھی شاید شروع نہ ہو پاتا. اور میں تہہ دل سے مبارکباد دینا چاہوں گا زہیر کو کہ آپ, شاید میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ان کا پیشن پتہ ہوتا ہے. ایک عام آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارا پیشن کیا ہے, وہ گھبرا جائے گا, اس کے پاس 5 منٹ تک جواب ہی نہیں ہوگا دینے کے لیے. اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اس پیشن کو پرسو کرنے کے لیے جو ہے وہ موقع ملتا ہے اور وہ اس کو اس ڈریم کو چیز کر رہے ہوتے ہیں. سو مینی کنگریچولیشنز ٹو یو زہیر. اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے اور کے ٹی پی ایل کو نہ صرف نیشنل لیول پہ انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے وہ لے کے جائے. ہم تو روڈ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, کراچی کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے لیے. تو پچھلے سال زہیر بھائی سے اس حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی کہ کراچی کے اسپورٹس کو بہت اگنور کیا جا رہا ہے, یہاں پر ڈرگس ایڈکٹس بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, اسکولوں کالجوں میں نشے کا بہت زیادہ استعمال شروع ہو گیا, کیا کیا جائے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم اور جاوید میاں صاحب کچھ پلان کر رہے ہیں. اور پھر آج جو تقریب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یا اس سے پہلے جو ایوان صدر میں ہوئی, میں ناصر حسین شاہ صاحب کے نالج میں لانا چاہوں گا. سر اس سے پہلے جاوید میاں صاحب اور ہارون رشید صاحب گلیوں میں اترے ہیں کراچی کی پہلے سیزن میں, اور انہوں نے وہاں جو بچے کرکٹ کھیل رہے تھے ان کو فری میں بیٹ اور بال کی آفر کی, اور میرے خیال میں 15,000 سے زیادہ بالیں, ٹیپ اور تقریباً میرے خیال میں 4,000 سے زیادہ بیٹ میں نے اپنے ہاتھوں سے کراچی کی اسٹریٹس پہ لوگوں کو ان کے توسط سے دیے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج یہاں تک پہنچا. اور جس طرح بس میں مختصر سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اس بار ہمیں زہیر صاحب نے بلا کے ایک ٹیم گفٹ کر دی. میں کلیئر کر دوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی پیسہ ویسا لگا دیا جے ڈی سی کا. اور یہاں جتنے بھی کمپنیز کے مالکان ہیں میں نے سب کے نمبر نوٹ کر لیے, انہیں سے ٹیم کے پیسے لے لوں گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مزمل اطہر صاحب کو بھی آپ نے سنا, یہ ڈیل کمپنی کے جی ایم ہیں. اور صرف یہ یہاں پر نہیں ہے, ہم جتنا سندھ گورنمنٹ ہمیں جگہ دے رہی ہے کراچی میں, ہم جس بلڈنگ پہ بھی ہاتھ رکھ رہے ہیں وہی ہمیں دے رہے ہیں اور بہت زیادہ کھل کے کام کر رہے ہیں. تو ان جگہوں کو فری آئی ٹی سینٹر بنانے کے لیے 200 250 لیپ ٹاپ یعنی 5 کروڑ روپے کے لیپ ٹاپ یہ فری میں دیے جا رہے ہیں. ابھی بھی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے آئی ٹی سٹی کے لیے ہمیں جگہ دی گئی ہے, اس میں ناصر حسین شاہ صاحب کا بہت بڑا کردار ہے, اس کے لیے بھی پورا یہ آئی ٹی کا سسٹم دے رہے ہیں. اور وہاں بچوں کو فری امیزون اور آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ وہ گھر بیٹھے کما سکیں, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں اور کسی بھی طریقے سے ان کو روزگار مل سکے. اسی طریقے سے میں ایک بار پھر ناصر حسین شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ہم نے کراچی کے لیے 3.5 لاکھ فری ڈائلیسس کا اعلان کیا تھا, 50 ڈائلیسس سینٹر کے لیے. تقریباً 9 بڑی بلڈنگیں یہ ہمیں دے چکے ہیں اب تک 3 مہینے کے اندر, اور وہاں پر مفت میں ڈائلیسس شروع ہو چکا ہے ہر علاقے میں, ملی, لانڈی, کورنگی, سولجر بازار, سرجانی ٹاؤن, سمنا آباد, 5 اسٹار چورنگی. تو ایک بار پھر زہیر نصیر صاحب کا بہت بہت شکریہ. کراچی کے لیے سوچا, کراچی کے نوجوانوں کے لیے سوچا, ان لوگوں کے لیے سوچا جن کو بہت زیادہ اگنور کیا جا رہا تھا. نوکری کے حوالے سے بھی پرابلمز ہیں, کوٹا سسٹم ہے, دیگر بھی چیزیں ہیں, لیکن آپ نے کراچی کے لیے سوچا. بہت بہت شکریہ. It's a great platform. The entire credit goes to Mr. Zohair Nasir Saab for giving us the opportunity, especially to ASF Foundation, to become one of the sponsors for this event. And we are looking forward towards a very great event inshallah ta'ala. And it's a great platform for especially ینگ جنریشن کے لیے جو کہ گلی محلوں میں کھیل رہے ہیں. اور زہیر بھائی جو ہیں وہ ایک کائنڈ آف پروڈکشن ہاؤس کے طور پہ اب ایک کام کر رہے ہیں, بیکاز ہی از پکنگ اپ دا رائٹ ٹیلنٹ, اور پھر وہ آگے اپنی پرفارمنس کے بیسس پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کروا رہے ہیں. اور پھر وہ اوبیسلی دے ول گیٹ دا بینیفٹس بائی جو ہائر اتھارٹیز ہیں, پی سی بی اینڈ آل, ان کے لیے بہت اچھے پلیئرس کی جو ہے وہ ایک باقاعدہ فیڈ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ زہیر بھائی ونس اگین, اینڈ آن بہاف آف ASF فاؤنڈیشن وی آر آلویز ود یو,
اینڈ انشاءاللہ اس کو کامیاب بنائیں گے جی آپ کے اس کو. میں اپنی اسپیچ چھوٹی رکھوں گا, شاہد آفریدی کا فین ہوں تو فٹافٹ آتا ہوں اور فٹافٹ جاؤں گا جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ایونٹ میں پارٹیسپیٹنگ ٹیمز اور خاص طور پر ینگ پلیئرس کو میری طرف سے مبارکباد. میں لیگ میں DHA دبنگ ٹیم مینجمنٹ کا حصہ ہوں گا. پھر آپ سب سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. ویری بیسٹ آف لک. اور اب یہ بیسک سے بہت اچھی آ رہی ہے, خاص طور ٹیپ بال کرکٹ جو ہے. ٹیپ بال کرکٹ سے اسٹارٹ ایک 12 انچ کی بال ہوتی تھی جس پہ ٹیپ نہیں ہوتی تھی اس کی, اور یہ ٹیپ بال میں جب آگے آپ کھیلنے جائیں گے کرکٹ تو آپ کو دوسری بال سے, کاک بال سے کھیلنے کی جو نارمل ہم بڑی بڑی کھیلتے ہیں اس میں آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ ایک ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ چیز نکالی. جب آئے تھے بھائی جان میرے پاس تو ٹیپ بال میں نے کہا یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ اس سے لڑکوں کو چاہے, کیونکہ ہمارے زیادہ تر خاص طور کراچی میں کیونکہ گراؤنڈ جو ہیں اتنے زیادہ مہیا نہیں ہیں, لوگ بچے ہم لوگ آج جو نکلے ہیں وہ گلیوں سے ہی نکلے. ہماری کرکٹ زیادہ تر آپ کو پتہ رمضان میں یہ ٹیپ بال اور اس طرح کی کرکٹ بہت ہوتی تھی اور ہر جگہ جگہ ہوتی تھی. تو نہ ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ کی, تو یہ ٹیپ بال جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ایک بچے کو اپ گرومنگ کرنے کے لیے, ایک اس کو بیسک سکھانے کے لیے, کیونکہ یہ کرکٹ میں جب بچہ کھیلے گا اس کو ایک ڈر نہیں ہوگا لگنے کا. عموماً آپ نارمل کرکٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ بچے کو لے جائیں اپنے تو وہ پہلے ڈرتا ہے کہ مجھے لگ نہ جائے. تو یہ ٹیپ بال کی بھی اسپیڈ تقریباً اتنی ہوتی ہے مگر یہ آپ کو ہرٹ نہیں کرتی. تو جس کی وجہ سے یہ کرکٹ جو ہے انشاءاللہ یہ بہت جلدی پاپولر ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے پاکستان میں اس کے ٹورنامنٹ ہوں گے. دین ویل ٹرائی ٹو ٹیک دس کہ ورلڈ لیول پہ کہ ہم کنٹری ٹو کنٹری کھیلیں تاکہ اس کو اور ہم اوپر لانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک بیسک بہت اچھی ہے. جیسے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم ابھی دیکھا تھا کرکٹ جو تھی, میں نصیر بھائی کو کہوں گا کہ ان کی بڑی محنت کاوش ہے اور جو ٹیم تھی وہ بڑی اچھی ٹیم تھی, سب نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا. یہ نہیں کہ میرا تو صرف ہے کہ جو چیز ٹیکنیکلی ہوتی تھی وہ میں بات کرتا تھا, وہ میں بتاتا تھا. ابھی میں ناصر بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ آئے بہت اچھا, کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ کرکٹ اس طرح کی کرکٹ ہم سندھ میں لے کے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں پر لازمی بات ہے کہ وہ بچوں کو فیسلٹیز نہیں ہے جو یہاں پر ہے کہ کراچی میں مل جاتی ہے, حیدرآباد میں, مگر سندھ انٹیریئر میں لوگ اتنا شوق رکھتے ہیں, اتنا شوق رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے میں جاتا رہا ہوں سندھ میں کہ لوگ یعنی کہ کرکٹ بیچارے کھیل رہے ہوتے ہیں مگر ان کے پاس پراپر کرکٹ کھیلنے کی ایک تو جگہ نہیں ہے مگر شوق اتنا رکھتے ہیں. تو ناصر بھائی سے میری بالکل کہ آپ ہمارے ساتھ KPTL کے ساتھ آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو بالکل ہماری جو سروسز ہے میں اپنی سروسز دینے کے لیے سندھ میں آل پاکستان میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور ہمارے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ جس کا کہیں گے, جس دنیا میں جو بھی کبھی پلیئر کہیں گے وہ بھی لا سکتے ہیں تاکہ وہاں کے بچے بھی اٹھیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹیپ بال کی کرکٹ جو ہے وہ سکسیزفل ہے. اس کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ یعنی کہ آپ کو آگے کرکٹ میں مدد دیتی ہے, کیونکہ یہ کرکٹ جو ہے آپ کا بال جو ہے یہ ہائٹ پہ رہتا ہے, یہ لو باؤنس نہیں ہوتا ہے, یہ ہمیشہ اوور دا چیسٹ آپ کے جو ہے پہ ہوتا ہے یا ویسٹ ہائی ہوتا ہے. اور یہ بڑی اچھی, کیونکہ کرکٹ میں آپ اوپر سے نیچے جائیں گے, عموماً نیچے سے اوپر ہوتا ہے, مگر کیونکہ جب آپ یہاں سے کھیلنا شروع ہوتے ہیں اور یہاں آپ صحیح کھیل رہے ہوتے ہیں تو نیچے کھیلنا آپ کا مشکل نہیں ہوتا. عموماً بچے نیچے کھیلے جا رہے ہیں, جب ان کو یہاں رائز بال تھوڑی سی بھی آتی ہے وہاں ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. یہ میں ایک ٹیکنیکلی کرکٹ کی یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچوں کو, مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے اللہ بخشے بڑے بھائی جو تھے, ہم چھوٹی اس میں کھیلتے تھے, وہ کراتے ڈر لگتا تھا مار نہ دیں تو وہ کرتے تھے ایک دو باؤنسر ٹائپ کے نا, مگر اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا تھا کہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ کریں گے تو میں تیار رہتا تھا اور اس کو یہاں کھیلنا شروع ہو گیا تھا. جب کھیلنا شروع ہو گیا تو آپ کا فیز جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ بیک ٹو ساری چیزوں میں آ جاتے ہیں. کرکٹ میں
ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ بال کبھی لگتی نہیں ہے. بال جب لگتی ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مجھے جب میں کھیلتا تھا, میں چاہے لیلی ٹامسن تھے, میں ہمیشہ ان کو ڈک اپنے مومنٹ سے کرتا تھا. میں اپنے جب آتا تھا کھیلنے یا آتا یہ کر لیتا تھا یا بہت کم, کیونکہ بیٹھنا جو ہے جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ بلائنڈ جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ بال کی اتنی ہائٹ ہے یا نہیں ہے, تو کتنی دفعہ گیندیں جو ہے وہ لگتی ہیں. تو میں بھی جو آپ اگر کرکٹرز کو بتائیں تو یہ ضرور بتائیں, فیس دا بال, کبھی نہیں لگتی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کبھی ہم چل رہے ہوتے ہیں ایک دم مکھی آتی ہے, مگر آپ کے ریفلیکسز اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ مکھی کو بھی. تو کرکٹ میں جب اگر ایک بچے کو اگر نکالنا ہے تو اس کا پہلے ڈر ختم کرنا ہے, اور ڈر جو ہے وہ یہی ہے کہ شاٹ اور یہ ٹیپ بال جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے, کہ اس کو پتہ ہے لگے گی بھی نہیں اور اس کی ایک پریکٹس اچھی ہوگی. تو ایک یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ بہت اچھے ماشاءاللہ جا رہا ہے, اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پروموٹ کرنا, اور آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ یہاں پر اتنے اسپانسر جو ہیں وہ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, بڑی خوشی ہے. جو ہیں میں ان کو بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, پلیئروں کے لیے کر رہے ہیں, کہ کرکٹ ایک ایسا گیم ہے کہ بری صحبتوں سے بتاتا ہے. وہ اس لیے کہ اس میں ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ ایک بچہ صبح سے شام تک کھیلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قابل احترام جاوید میانداد صاحب, ہارون رشید صاحب, صادق محمد صاحب, توصیف احمد صاحب, زہیب نصیر صاحب, حنیف گوہر صاحب, اختیار بیگ صاحب, ظفر صاحب, جاوید قدیر صاحب, لطیف صاحب, حنیف میمن صاحب, سلیم یوسف صاحب, اسفند یار صاحب, مزمل اطہر صاحب, فرات سعید صاحب, نسیم راجپوت صاحب, اور بھی بہت سے نام مجھے خود یاد ہیں لیکن پھر 1 گھنٹہ پورا گزر جائے گا. تو جتنے بھی حاضرین محفل اور تمام مہمانان گرامی, پریس کے دوستوں, السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی آج یہاں پہ آ کر, اور KTPL کا دوسرا سیزن شروع ہونے کو جا رہا ہے, اور پہلے بہت زیادہ کامیاب رہا, اور اس کی وجہ جو پیٹرنیج تھی جاوید صاحب کی, ہمارے ہارون صاحب کی, صادق محمد صاحب, اور توصیف صاحب, خان صاحب, سب کی, جتنے بھی ہمارے لیجنڈ ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کی. اور پھر جو زہیب نصیر صاحب ہیں ان کی بہت زیادہ اس میں خدمات ہیں, نہ صرف یہاں پہ بلکہ انہوں نے ایکسپو دبئی ہوا تھا, وہاں پہ بھی بڑا کام ہوا, اور پاکستان کی بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے وہاں پہ نمائندگی کی. تو اسی طرح انشاءاللہ اللہ کرے گا ہمیشہ یہ کامیاب رہیں گے. تو KTPL کو ہم ہر لحاظ سے سپورٹ کرتے ہیں, خاص طور پر سندھ گورنمنٹ. اور آج ہمارے جو منسٹر اسپورٹس ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں, ان کے ایریا میں بھی الیکشنز ہیں تو وہ وہاں پہ ہیں, وہ بھی اس میں آن بورڈ ہیں, اور وہ انشاءاللہ گور بھائی اور سب جس طرح ہیں آگے آ رہے ہیں تو ان میں کو سپورٹ کریں گے. جاوید بھائی اور سب لوگ بیٹھے ہیں, ہم یہاں پہ بہت سارے جو پلے گراؤنڈز تھے جن کو کمرشل اس میں یوز کر لیا گیا تھا اور قبضے تھے, وہ ہم نے خالی کرائے, اور بہت سے گراؤنڈ دیے بھی ہیں اکیڈمیز کو بھی, کرکٹ, ہاکی, فٹ بال اور دیگر چیزوں میں. مزید بھی ہمارے پاس ہیں, تو ہم ایک لسٹ شیئر کریں گے. ابھی جاوید بھائی سے بات ہو رہی تھی, تو کہیں پہ آپ نے اکیڈمی بنانی ہے, کوئی گراؤنڈ یا اسٹیڈیم, تو وہ بھی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ان ایریاز میں جہاں بچوں کے لیے یہ اویلیبل نہیں ہے. اور پھر اس کا دائرہ پورے صوبے کے لیے, کراچی سندھ کا حصہ ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ سب نے یہ محسوس کیا کہ صوبے کے دیگر
جو علاقے ہیں وہاں کے بچوں کو بھی موقع دیا جائے اور یہ ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے وہ کیا جائے تاکہ وہ لوگ آگے آ سکیں. ایک اور خوشخبری جو بھی کرکٹ لورز ہیں ان کے لیے کہ سندھ گورنمنٹ ایس پی ایل شروع کرنے جا رہی ہے, اور جس طرح کے پی ایل ہے, کشمیر پریمیئر لیگ ہے, اسی طرح سندھ پریمیئر لیگ کا بھی ہم لوگ شروع کر رہے ہیں, جس سے ایک بڑا بوم آئے گا. اور ان قریب ایک پروگرام ہو رہا ہے جس میں آپ سب کو مدعو بھی کیا جائے گا, اور خاص طور پر جو ہمارے ایجنٹ ہیں ان سب کی ہمیں اس میں سربراہی بھی چاہیے ہوگی اور ان کا ہمیں سپورٹ چاہیے. کچھ پہلے سب نے, خاص طور پہ جاوید بھائی نے حکم دیا تھا کہ گورنمنٹ کے اداروں میں جو ایک ٹیم ہوتی تھی بچوں کو اسپورٹس کے لیے جو ان کو رکھا جاتا تھا, ان کو آنریا اور دیا جاتا تھا, وہ ختم کر دیا گیا تھا. تو اس کو ہم نے شروع کیا ہے, اور ابتدائی طور پر کے ڈی اے میں کچھ ٹیموں کو ہم نے وہاں پہ رکھا ہے, ان بچوں کو جو کھیلتے ہیں, جو اچھا جن کا ہے. اسی طرح دیگر جو ادارے ہیں اور خاص طور پر لوکل گورنمنٹ کے, اور پھر اسی طرح گورنمنٹ کے دیگر اداروں میں بھی, تو ان بچوں کے ٹیلنٹ میں ان کو ہم یہ سپورٹ کر سکیں. ایک اور خراج تحسین میں جاوید بھائی کو, جاوید میاں داد صاحب کو پیش کروں گا. آج آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جاوید بھائی نے آج ایک منفرد کیپ پہنی ہوئی ہے, اور وہ کیپ جو ہے ہمارے اداروں کی نمائندگی کرتی ہے. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اداروں کی توقیر کے لیے آپ نے آج فوج کی کیپ پہنی, کیونکہ کچھ لوگ ہمارے ان اداروں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر رہے ہیں, اور آج آپ نے یہ کر کے سب کو دکھایا ہے کہ آپ جیسے لیجنڈ, آپ جیسا پاکستانی, اور کون ان پر شک کر سکتا ہے کہ جو آج یہ انہوں نے کیا ہے. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسی لیے آپ بہت بڑے آدمی ہیں, آپ پہلے ہی آپ نے ہمیشہ ملک کا نام روشن کیا, اس سے آج اور آپ نے دل جیت لیے کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں جو نفرتیں پھیلائیں, جو ملک کا استحکام کو نقصان پہنچائیں, ہمارے فوجی اداروں کو, ہمارے دیگر مقتدر اداروں کو نقصان پہنچائیں. تو آپ جیسے لوگ ہی آگے بڑھ کر ان کو روک سکتے ہیں. تو میں آپ کو اس کا خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور اس سب کو ہمیں ایڈاپٹ بھی کرنا چاہیے. آپ کو بہت شکریہ. اور جی ہم آپ کے ساتھ ہیں کے پی ٹی ایل, اور جب آپ اس کا دوسرا دور شروع کریں تو ایس پی پی ایل بھی رکھ سکتے ہیں, یہ پورے صوبے کا نام بھی رکھ سکتے ہیں. تو ساتھ ہیں. اور باقی گوہر بھائی جو ہیں وہ میں بچپن میں کھیلتا تھا اور یہ اس عمر میں کھیل رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے, کیونکہ ہماری ٹیم, چیف منسٹر صاحب ہمارے مراد علی شاہ صاحب بہت اچھے پلیئر ہیں کرکٹ کے, اور ہماری میچز ہوتے رہتے ہیں, اور میں بھی اس میں رہتا ہوں ان 11 کھلاڑیوں میں. جب بیٹنگ کا ٹائم آتا ہے تو میں اپنا نمبر 11واں کروا لیتا ہوں, اور جب فیلڈنگ کا ٹائم آتا ہے تو میں وہ حصہ ڈھونڈتا ہوں جہاں پہ بال کم آئے. تو میں بھی ایک کھلاڑی ہوں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. سندھ زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.